أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورہ زمر آیت نمبر 23. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن پاک جس کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اور فرما دیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. پہلے دن سے لے کے آج تک دشمنان اسلام پوری کوشش کرتے رہے اور ہر بار منہ کی کھا کے بیٹھے کہ اس کو اللہ کا کلام نہ ہونے کا ثابت کر کے دکھا دیں، اس میں کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نکال کے دکھا دیں. آج تک کوئی کر نہیں سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا، نہ اسے بلا سکا نہ اسے وہ کر سکا. اگر کسی نے اس کو نہیں مانا تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اسی چیز کو اگر ہم سوچیں یہ کتاب کن لوگوں کے اوپر نازل ہوئی اور ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی، وہ کس طرح ہو گئے، کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے. ابھی اسی کتاب کو اور اسی آیت کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ان میں کوئی تعداد اور اختلاف نہیں ہے. پوری کتاب اول سے لے کے آخر تک ایک ہی مدعا، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکر و عمل پیش کرتی ہے. اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اس کی توسیع اور تشریح کرتا ہے، اور معنی و بیان دونوں کے لحاظ میں اس میں کامل یکسانی پائی جاتی ہے. آخر یہ کیا ہے اس کتاب میں کہ وہ لوگ جو ہر معاملے میں جہالت میں اپنی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا اس کو تو ایمان لے آئے اس کتاب پر بھی اور اس ہستی پر بھی جو یہ کتاب لے کے آیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے سنا، جس نے سمجھا، پھر اس نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو پڑھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. پڑھا ضرور ثواب کے لیے، اپنے گھر میں کتاب ضرور رکھی خیر و برکت کے لیے. اس کتاب کی قسمیں ضرور اٹھائی گئی اور اٹھائی جاتی ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو سمجھا، جنہوں نے ان کا اپنی زندگی بنا لیا، جن کے معاملات عدالت کے، ثقافت کے، روایات کے، معاشرت کے، ہر چیز کے، جنہوں نے اس سے رہنمائی لی وہ تو سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور کامیاب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں
پوری دنیا کے لیے کامیاب ہو کے دکھایا انہوں نے۔ اسی کتاب پہ عمل کرتے ہوئے ایک وقت وہ آیا تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ صنعا سے لے کے مکہ تک ایک اکیلی خاتون سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے یا بھیڑیے کا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے اس خاتون کو دیکھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اسی کتاب کو ماننے والے پیسے ہاتھ میں لے کے مانگنے والے کو، محتاج کو ڈھونڈتے تھے، وہ ملتا نہیں تھا، کوئی مقروض نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں جو اس کتاب سے ملی، جنہوں نے اس پہ عمل کیا، جنہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو لے کے چل پڑے، ان کی تو کایا پلٹ گئی۔ اور جنہوں نے اس کتاب کو صرف ایک آسمانی کتاب سمجھ کے اور قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اسی کے لیے وہ دیکھیے کیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ کسی کو خود گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ بہتر دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ جب تک تو کوئی نمی رہتی ہے مٹی میں، تب تک تو وہ چلتا ہے، لیکن جب نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مور لگا دیتے ہیں۔ اور مور کب لگاتے ہیں؟ جب ہر طرف سے وہ شخص خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا ہے، وہ قوم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتی ہے، اور اللہ کی اس عظیم کتاب کو چھوڑ کے، اور اللہ کے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو چھوڑ کے، اور اس اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی من مانی کرتا ہے، خود خدا بن بیٹھتا ہے، اپنے نفس کا خدا بنا لیتا ہے، قوانین اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، عدالتیں اس کی اپنی ہو جاتی ہیں، ہر کام اس کا اپنا ہو جاتا ہے۔ پھر نام کا تو مسلمان رہ جاتا ہے، لیکن اپنے افعال کا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کے اپنا طریقہ اختیار کیا، اس کے پاس سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ چند دن کا دنیاوی لحاظ سے اس کو عروج تو مل سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عروج تو کسی چیز کو بھی آتا ہے، چند دنوں کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد ہوا ساری نکل جاتی ہے، اور ایسی نکلتی ہے کہ دوبارہ اس میں ہوا بھری نہیں جا سکتی۔ دوستو، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اور ابھی ہماری سانس چل رہی ہے۔ آئیے کوشش کریں، روزانہ صرف ایک آیت کو پڑھ لیا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بہت سارے تکبر، بہت ساری انا، اور بہت ساری ضدیں، اور بہت ساری ہٹ درمی، اور بہت ساری جہالت خود ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس کتاب کو پڑھ کے تو دیکھیں، اس میں زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت نہ فرما دی ہو۔ خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کنواں ہمارے سامنے ہے، ابھی مرضی ہماری ہے کہ ہم کنویں سے پانی کتنا لیتے ہیں اور خزانے سے کتنا وصول کرتے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنے ایمان سے، اور اپنے تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح بیان فرما دی۔ جب سب کچھ واضح ہے تو پھر ابھی اختیار ہمارے پاس ہے، ارادہ ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے، جس پہ جی چاہتا ہے اس پہ چلیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔